السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ موضوع گفتگو فلسفہ عبادت ہے۔ عبادت انسان کی حیات اور زندگی کی ضرورت ہے، جس طرح سے اور بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی کی ضرورت ہیں۔ خدا نے انسان کو خلق فرمایا ہے، اور ہر وہ چیز جو حیات انسان کے لیے لازمی و ضروری تھی، اسے دستور کی صورت میں، قانون کی شکل میں انسان کو حکم دیا کہ اس کی پابندی کرے۔ جس طرح سے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، آکسیجن انسان کی ضرورت ہے، جس طرح سے معاشرہ اور سوسائٹی کا ہونا انسان کی ضرورت ہے، قانون کا ہونا انسان کی ضرورت ہے، اور جس طرح ایک حکومت ہونا انسان کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے مختلف وسائل ہونا انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح اناج انسان کی ضرورت ہے، غلات انسان کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر نہ ہو، انسانی زندگی مشکلات میں پڑ سکتی ہے اور پڑ جاتی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں قحط پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ قحط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ضروریات زندگی انسان ناپیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جن کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے حیات کا، وہ کم ہو جاتی ہیں چیزیں یا نہیں ہوتی، اور انسانی زندگی کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ کھیتوں میں غلہ نہ ہوگے، اناج نہ ہوگے، اور وہ چیزیں جو انسان کے روزمرہ کے لیے ضروری ہیں، اگر پینے کا صاف پانی نہ ملے، علاج معالجہ نہ ملے انسان کو، کوئی ایسی حکومت نہ ہو جو انسان کا دفاع کرے، تحفظ دے انسان کو، ضروریات فراہم کرے، انسان مشکل کا شکار ہو جاتا ہے حیات انسانی۔ اسی طرح اگر عبادت نہ ہو انسان کی زندگی میں، انسانی زندگی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں دیگر مادی ضرورتیں خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے فراہم کی ہیں، وہاں پر انسان کی یہ مانوی ضرورت بھی بیان فرمائی اور مقرر فرمائی ہے۔ اور جیسے بیماریاں آ جاتی ہیں اور انسان بعض ضرورتیں یا حاصل نہیں کر سکتا جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس میں بعض لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، کھانا کھاتے ہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے ان کو۔ خدا نخواستہ کسی کو اگر معدے کا کینسر ہو جائے، کھانا کھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام بیماری جو السر کی بیماری، انشاءاللہ خدا سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے، لیکن بعض مریض ہو جاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ میں مشکل شروع ہو جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے ان کو۔ تو ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا گھر کا آدمی خوش ہو جائے یا وہ خود تو خوش ہو جائے کہ اب بچت ہوگی، خرچہ بچ جائے گا، اب جبکہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، یہ خوشحالی کی بات نہیں ہے۔ سب پریشان ہوتے ہیں اور واقعاً پریشان ہونا چاہیے۔ عزیز رشتہ دار بڑے چھوٹے سب کے سب مل کر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی کا دار و مدار اسی کھانے پر ہے۔ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یہ عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سب کوشش کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ یہ کھائے۔ مثلا
بیمار ہے اگر تو کوئی دیکھنے بھی آیا تو ساتھ کھانے کی کوئی چیز لے آتا ہے، کوئی فروٹ لے آتا ہے، کوئی اور ایسی چیز لے آتا ہے، پیش کرتا ہے انسان کو. چلو پھر پوچھتے بھی ہیں کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز اچھی لگتی ہے، وہ چیز انسان کو فراہم کرتے ہیں. اسی طرح عبادات بھی ہیں. اگر انسان عبادت سے دور ہو جائے، عبادت نہ کرے، ایک مریض انسان ہے یہ، ایسا مریض جس کو کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری لگ گئی ہے، اور وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت کو نہیں احساس کر رہا کہ مجھے چاہیے یہ، اور اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی ممکن ہے عبادت کی طرف اس کا رجحان نہ ہو. اصل میں چھوٹے بڑے کو یہاں زیادہ پریشان ہونا چاہیے. اگر گھر میں ایک جوان، ایک بچہ، ایک چھوٹا اگر نہیں عبادت کرتا یا عبادت کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، پورے اہل خانہ کو پریشان ہونا چاہیے. کھانا نہ کھائے اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر عبادت نہ کرے زیادہ پریشانی کی ضرورت ہے، چونکہ کھانے سے بڑی ضرورت حاصل نہیں کر رہا، تناول نہیں کر رہا. یہ عبادت عام طور پر جیسے پیش کی گئی ہے ہمارے لیے، اسی سے ہمارا دل بھی اٹھ گیا عبادت سے. جس طرح سے ہم نے عبادتوں کو دیکھا ہے، اسی وجہ سے شاید عبادتوں سے بیزار ہو گئی. البتہ عبادتوں سے بیزاری کے اور بھی اسباب ہیں، لیکن ایک سبب عبادت کے بارے میں درست تصور نہ ہونا ہے. ہمیں طریقہ تو بتا دیتے ہیں، یا عبادتوں کے نام بتا دیتے ہیں کہ یہ عبادتیں ہیں اور یہ ان کا طریقہ ہے، لیکن پھر بھی رغبت پیدا نہیں ہوتی عبادت کی طرف. اور بعض اوقات تو یہ حالت ممکن ہے پورے معاشرے میں ایسی پھیل جائے بیماری کی طرح کہ پورا معاشرہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں رہنے والوں میں سے کسی کو بھی عبادت کی طرف رغبت نہ ہو اور عبادت کی طرف نہ آتے ہوں. جیسے وبا اس بیماری کو کہتے ہیں جس کا جراثیم عام ہو جائے، ہر فرد کو لگ جائے یا اکثر کو لگ جائے، اس کو وبا کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک بیماریاں وہ ہیں جو وبائی حالت اختیار کر لیتی ہیں. ایسا بعض اوقات ایک آدھ انسان ہوتا ہے جو عبادت سے روگردان ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن بعض اوقات یہ بیماری وبا بن جاتی ہے، یعنی پورا معاشرہ ہے جس کے اندر اصلاً عبادت کی طرف کوئی رغبت نظر نہیں آتی. اب ایک وجہ جیسے عرض کیا کہ بڑی یہ ہے کہ درست سمجھ میں نہیں آیا ہمیں، کہ بتایا نہیں گیا درست کہ عبادت ہے کیوں، کس لیے عبادت کریں ہم. یہ تو کہتے ہیں عبادت کریں آپ، اور عبادت کا یہ طریقہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں ہم عبادت نہیں ہوتی، یا ہم خود بھی مائل نہیں ہوتے بعض اوقات عبادت پر، کیونکہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیوں عبادت کریں، کس کے لیے عبادت کریں. جو فائدہ بتایا جاتا ہے عبادتوں کا وہ بعضوں کے ذہن میں اتنا اہم نہیں ہے. اس فائدے سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، اس کے بغیر بھی وقت پاس ہو جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے اگر وہ نہ بھی ملے وہ فائدہ. اول تو سارا ادھار بتاتے ہیں عبادتوں میں، اور ادھار کی دکان چلتی نہیں ہے زیادہ. ہوں گے آپ میں سے ایسے کاروباری بزنس مین جنہوں نے ادھار پہ لین دین شروع کیا ہو. مشکل سے ایک ہفتہ کاروبار چلتا ہے یا ایک مہینہ چلتا ہے، سال بھی نہیں پہنچتا انسان. ادھار کی کوئی چیز نہیں چلتی. عبادتوں میں بھی زیادہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ادھار کا مسئلہ. وہ عبادت کریں کیا ہوگا، ابھی عبادت کریں آپ کو ثواب ہوگا، کہاں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا. تو زندگی میں کیا ہوگا، زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا. مرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب مر جاؤ گے بعد میں دیکھنا پھر ان عبادتوں کا بڑا ثواب ہوگا. پھر انسان کے بیچ میں ہزاروں خیالات آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، وسوسے آ جاتے ہیں کہ
مرنے کے بعد پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا حساب و کتاب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا جنت و جہنم ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی اجر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے انسان ادھار کے مسئلے میں۔ اور پھر یہ کہ کبھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو عبادتوں کی اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں کسی اور ذریعے سے۔ مثلا عبادت کیوں کریں؟ ہم کہتے ہیں جب مر جاؤ گے تو آخرت میں ثواب ہوگا، آپ کو جنت میں جاؤ گے، ثواب یعنی جنت میں جاؤ گے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو دوسرے راستے سکھاتے ہیں، چور دروازے، کہ ضروری نہیں ہے یہ عبادتوں کا سخت سفر طے کرو، آپ صبح اٹھو، وضو کرو، سردی میں اٹھو، گرمی میں اٹھو، یہ شرائط پوری کرو، وہ عبادتیں کرو، روزہ رکھو مثلا، نہ، اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چور دروازے سے جا سکتے ہیں، ظاہراً پیچھے جگہ کم ہے، اگر تھوڑا آگے آ جائیں، آگے جگہ بہت ہے، دونوں طرف ہے۔ یا خود آگے آ جائیں یا راستہ چھوڑ دیں بعد میں آنے والوں کو۔ اور بھی جگہ آگے ہے، جگہ ادھر آگے پہلے باندھیں۔ قائم علی محمد بلند تر صلوات۔ ظاہر ہے جب انسان کو چور دروازہ معلوم ہو جائے تو شیطان بھی اکساتا ہے انسان کو، اندر نفس بھی انسان کا اکساتا ہے کہ چور دروازوں سے جائیں ہم۔ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے بغیر ٹکٹ سفر کریں، بسوں میں، ٹرین میں، خصوصاً ریلوے کا سفر ٹکٹ کے ساتھ کرنے میں بعض اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ٹکٹ لے کے سفر کرنا یہ کوئی مردانگی نہیں، مردانگی اس کو کہتے ہیں کہ آپ بغیر ٹکٹ کے آ جائیں۔ پھر بتاتے بھی ہیں آ کر کہ ہم نے آج بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، جب ٹکٹ چیکر آیا تو ہم مثلا ٹوائلٹ میں چلے گئے، ہم فلاں جگہ چلے گئے، کرتے ہیں نا یہ کام۔ تو یہ چور دروازے دکھانے والے بھی ہیں، اور چور دروازے پسند بھی بہت ہوتے ہیں انسان کو، سرکشی بھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک، اور بسا اوقات وسوسے ہوتے ہیں، اکساتے ہیں دوسرے انسان کو، چور دروازوں سے انسان ان تک پہنچے۔ بس دو کمزوریاں ہو جاتی ہیں، ایک ادھار کا مسئلہ ہے کہ آپ یہ کام کریں آپ کو جنت میں یہ کچھ ملے گا، کب ملے گا؟ مرنے کے بعد، بس ابھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، فوری ضرورت نہیں ہے ہماری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جنت میں ہی جانا ہے اتنی مشکل راستوں سے جانے کے بجائے چور دروازے ہیں جہاں سے چھپ کے انسان آنکھ بچا کے جا سکتا ہے، جب کم خرچ پہ جا سکتا ہے، بغیر ٹکٹ کے انسان جا سکتا ہے، تو ٹکٹ لینا، خرچ کرنا بات سمجھتے ہیں عقل مندی نہیں ہے، جب بغیر ٹکٹ کے سفر ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں جو عام طور پر جو فوری نوعیت کی ضرورتیں ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے ان کے جو کل کی ہماری ضرورتیں ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کے بقول کہ ہم فکر امروز میں مشغول رہتے ہیں اور فکر فردا ہمیں پریشان نہیں کرتی، ضروری نہیں ہے کل کی بھی فکر کریں، آج کا کام چلے، صبح پھر دیکھی جائے، یہ 2 دن گزر جائیں، یہ ہفتہ گزر جائے، یہ مہینہ گزر جائے۔ خوب ایسا تفکر بھی انسان کو عبادتوں سے بے رغبت کر دیتا ہے، چونکہ ہمیں فوری طور پر عبادتوں کا کوئی اثر اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ بعض وعدے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، عبادت کا یہ اثر فوری طور پر ظاہر ہوگا۔ عبادتوں کے غیر معنوی مادی فوائد، عبادتوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے اپنی طرف سے اچھا کام کرتے ہیں کہ لوگ عبادت کریں، بلا کر آئیں عبادت کی طرف، عبادتوں کے مادی فائدے زیادہ بتاتے ہیں۔
مالی فائدے، ظاہری فائدے. عبادت کرو فقیر نہیں ہوگے، عبادت کرو رزق میں وسعت آئے گی، عبادت کرو صحت و تندرستی ہوگی، عبادت کرو برکت مال میں آئے گی، عبادت کرو گھر میں چوری نہیں ہوتی، عبادت کرو، مثلا یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے ہم لوگوں کو عبادت کی طرف لاتے ہیں. وہ آ جاتا ہے چونکہ لوگوں کو شوق تو ہوتا ہے کہ ہمارا رزق بڑھے. اگر 2 رکعت نماز پڑھنے سے ہی بڑھتا ہے پھر یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ایک دعا پڑھنے سے رزق بڑھ جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم صبح و شام دعا پڑھتے رہیں گے. آتا ہے 2 دن آ کر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، کوئی رزق نہ صرف اضافہ نہیں ہوا بلکہ وہ جو لگا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. پھر بیزار ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ اس طریقے سے رزق حاصل نہیں ہوتا. مادی فائدے عبادتوں کے کرتے ہیں یہ کام. مثلا جیسے قرآن پڑھتے ہیں مادی فائدوں کے لیے، یا اور بہت سارے کام کرتے ہیں ہم صرف مادی فائدوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حقیقی اپنی ضرورتیں، اصلی ضرورتیں معلوم نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ غلات اور اناج کھانا ہی یہ اصل ضرورت ہے، یہ جہاں سے بھی پورا ہو جائے. اناج ملتا رہے ہمیں، کھیت سے ملتا ہے تو کھیت میں چلے جائیں گے، فیکٹری سے ملتا ہے تو فیکٹری میں چلے جائیں گے، دکان سے ملتا ہے تو دکان میں چلے جائیں گے، نماز میں ملتا ہے تو نماز کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر مجلس میں ملتا ہے تو مجلس میں چلے جائیں گے. یہاں انسان غور کرے کہ نماز، دکان اور مسجد میں فرق ہے. دکان پہ کیوں گئے ہیں؟ کوئی اناج لینے کے لیے. مسجد کیوں آئے ہیں؟ وہاں بھی اناج لینے کے لیے. تو دکان پہ آئے ہیں آپ. حالانکہ مسجد اور چیز ہے، دکان اور چیز ہے. دکان پہ آپ کی مادی ضرورت پوری ہوتی ہے اور مسجد میں مادی ضرورت سے بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے آپ کی. چونکہ آپ صرف پیٹ نہیں ہے، معدہ نہیں ہے کہ سب کچھ جہاں معدے کے لیے جہاں سے کچھ ملتا ہو وہی کرنا ہے ہم نے، اور صرف معدے کی ضرورتوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے ہم نے. انسان بعض اوقات مال خرچ بھی تو کرتا ہے آدمی کچھ چیزوں کے لیے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو حتی دنیاوی مقاصد کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. پیسہ ہے ان کے پاس، فرض کریں الیکشن لڑتے ہیں. ایک طبقہ تو الیکشن لڑ گیا تاکہ تھوڑا مال خرچ کریں گے، مثلا 10-20 لاکھ الیکشن پہ خرچ کریں گے، اگر کامیاب ہو گئے تو 10-20 کروڑ کما لیں گے. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ان کی. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کمانا نہیں چاہتے، خرچ کرتے ہیں تاکہ جب ہم الیکٹ ہو جائیں کیا ہوگا؟ شہرت ہوگی ہماری، نام ہوگا ہمارا، لوگ لیڈر سمجھیں گے ہمارے، آئیں جائیں گے ہمارے پاس، ہمارے ڈیرے پہ آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے ملنے کے لیے. یہ بھی ایک لذت ہے، ظاہری مادی لذت ہے، انسان کو حاصل ہوتی ہے. لہذا مال خرچ کرتا ہے ان چیزوں کے لیے. بس معدے کے علاوہ بھی انسان کی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے آدمی. وہ مادی بھی ہیں، غیر مادی بھی ہیں. عبادتوں کا مقصد اور عبادتوں کا فائدہ الگ الگ ہے. ممکن ہے عبادتوں کے فائدے بہت ہوں، فوائد، ان فائدوں میں ظاہری فائدے بھی ہوں اور ان فائدوں میں دنیاوی اور اخروی فائدے بھی ہوں. ہوتا ہے عبادت گزاروں کو یہ فائدے ملتے ہیں، کوئی کام انسان کرے اس کو آخر کار چند فائدے نصیب ہو جاتے ہیں. لیکن عبادتوں کا یہ مقصد نہیں ہے. عبادتوں کے فائدوں میں سے مثلا ایک یہ کہ جنت، اگر جنت آپ عبادتیں کر کر کے جنت مل بھی گئی ہے تو یہ مقصد نہیں تھا عبادتوں کا، یہ فائدہ تھا عبادتوں کا جو آپ کو ملا. مقصد عبادت اور چیز ہے. مقصد عبادت انسان سے باہر نہیں ہے، خود انسان کے اندر ہے. عبادت کا مقصد خود ہمارے اندر ہے، انسان کے اندر ہے. عبادت کہتے کس کو ہیں؟ تاکہ ہمیں اس کا مقصد سمجھ میں آئے، پھر ہم اسے سادہ نہ سمجھیں، سرسری نہ سمجھیں. اگر وہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، انسان جس طرح معصوم فرماتے ہیں کہ انسان عاشق ہو جاتا ہے عبادت کا، عشق کرتا ہے عبادت کے ساتھ.
معصوم کا یہ فرمان ہے کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جو عبادتوں کے ساتھ عشق کرتا ہے، عاشق عبادات ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام انہی شخصیات میں سے تھے جو عاشق عبادت ہیں۔ ہر معصوم کی شخصیت میں یہ عنصر موجود ہے، عشق عبادت کے ساتھ۔ عطا شب عاشور جو امام علیہ السلام نے مہلت لی ان اشقیاء سے، اس میں یہی حضرت نے فرمایا کہ چونکہ ہم اہل بیت عاشق عبادت ہیں، ہمیں محبت ہے عبادت سے، اس لیے ہم ذرا مزید ایک شب فرصت لے کر ایک شب اور عبادت کے اندر صرف کرنا چاہتے ہیں، اور اس شب کو ایک حصہ فقط عبادت میں صرف ہوا کربلا والوں کا۔ جس کو نہ ہو خبر، معرفت نہ ہو، اسے نہیں سمجھا سکتا انسان۔ بعض لذتیں ایسی ہیں جو انسان بالغ ہو تو پتہ چلتا ہے۔ مثلا بچوں کو آپ بتائیں کہ نکاح کی کیا لذت ہے، مثلا شادی میں لذت ہے، یہ آپ نابالغ بچے کو نہیں سمجھا سکتے۔ مثلا 5-6 سال کا بچہ ہے، اسے آپ جتنی کوشش کریں یہ سمجھانے کی نہیں سمجھا سکتے۔ کیوں؟ چونکہ بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہوگا پھر سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر لذت ہے بلوغ کے بعد۔ اسی طرح انسان فکری طور پر نابالغ جب ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا عبادتوں کے اندر کیا لذت ہے۔ جب فکری طور پر، علمی طور پر، معرفت کے لحاظ سے نابالغ انسان ہو، اس کو جتنا سمجھائیں، بے شک 60 سال کا ہو گیا ہو، 70 سال کا ہو گیا ہو، 50 سال کا ہو گیا ہو، 20 سال کا ہو گیا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اسے جتنا سمجھائیں عبادتوں میں کیا لذت ہے، نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ بالغ نہیں ہے ابھی۔ کہ بالغ ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا۔ بلوغ جسمانی بلوغ ہے، اور ایک بلوغ ہے انسان کی روح کا، حقیقت انسان کا بلوغ۔ بعض جسمانی طور پر تو بالغ ہو گئے ہیں، لیکن روح ابھی ان کی بالغ نہیں، فکری بلوغ نہیں آیا انسان کے اندر۔ جیسے بعض ہوتے ہیں جسمانی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، داڑھی مونچھ ان کی نکل آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ان کے اندر۔ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب اس کو سونپ دیں آپ کاروبار، بزنس، وہ کہتا ہے نہیں جوان تو ہو گیا، داڑھی مونچھ نکل آئی ہے، لیکن سوجھ بوجھ اس کے اندر موجود نہیں سونپتے آپ اس کو، کاروبار نہیں سونپتے آپ اس کو۔ بعضوں میں دیکھتے ہوئے کہ ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی لیکن سوجھ بوجھ بہت ہے ان کے اندر، ایسے اکا دکا پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جسمانی بلوغ آ جاتا ہے، ذہنی بلوغ نہیں ہوتا، جسمانی بلوغ آ جاتا ہے، فکری بلوغ نہیں ہوتا، جسمانی بلوغ آ جاتا ہے، اور روح کا بلوغ نہیں ہوتا ان کے اندر، روح بالغ نہیں ہوتی۔ لذت عبادت کے لیے بلوغ چاہیے، بالغ ہو جائے انسان تاکہ اس کو لذت محسوس ہو کہ میں کیا کرنا ہے مجھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوچیں اور کریں بنیاد سے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اصل عبادت یعنی جو ہم فوراً ہمارے ذہن میں، میں سوال کرتا ہوں ابھی آپ سے، عبادت کیسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نماز، روزہ، یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز عبادت کو کہتے ہیں، روزہ عبادت کو کہتے ہیں۔ روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو کیوں عبادت کہتے ہیں؟ کچھ اور کیوں نہیں کہتے اس کو؟ یا روزہ کچھ نہ کھانے کا نام ہے، نماز کچھ ذکر کا نام ہے، کچھ حرکات و سکنات کا نام نماز ہے۔ ان حرکات و سکنات کو بھی عبادت کہتے ہیں، کچھ نہ کھانے کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ یہ دونوں کس طرح عبادت ہیں؟ عبادت کا معنی ہے سادہ سا، بہت آسان مطلب میں آپ کو بتاؤں گا تو سب کو سمجھ میں آ جائے، چھوٹے بڑوں کو۔ عبادت یعنی اپنی عبودیت کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت یعنی اظہار
عبودیت. وہ اب یہ آپ سوچیں گے کہ عبودیت کیا ہوتی ہے؟ عبادت تو زیادہ آسان ہے عبودیت سے. بعضوں کو شاید عبادت کا معنی معلوم ہو، عبودیت کا معنی معلوم نہیں. کسی شخص نے پوچھا کہ اطرت کس کو کہتے ہیں، ذریت کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اطرت کو کہتے ہیں، ذریت. کہنے لگا کہ پہلے ایک نہیں آتا تھا، اب دو نہیں آتے. پہلے ذریت کا معنی معلوم نہیں تھا، اب ذریت کا بھی نہیں، اطرت کا بھی نہیں معلوم. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبودیت کے اظہار کو، ظاہر کرنے کو. عبودیت ظاہر کرنے کو عبادت کہتے ہیں. عبودیت کیا چیز ہے؟ عبودیت جس کو دوسرا لفظ اس کے لیے جو اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، بندگی. بندگی جسے عربی زبان میں عبودیت کہتے ہیں، بندگی. بندگی کہنے سے بھی پھر نماز نہ ذہن میں آئے، روزہ نہ ذہن میں آئے. پہلے عبودیت و بندگی سمجھ لیں، پھر کیا دیکھیں گے کہ نماز و روزہ کو کیوں عبادت کہتے ہیں. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خدا کے مقابلے میں آئے، خدا کی بارگاہ میں آئے، تو اسے اپنا بھی علم ہو اور جس کی بارگاہ میں ہے اس کا بھی اس کو علم ہو. میں کون ہوں اور جس کی بارگاہ میں ہوں وہ کون ہے، وہ کیا ہے، سمجھتا ہو، شعور رکھتا ہو انسان. یہ کون کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. اگر علم ہو انسان کو، معرفت ہو، یعنی میں اور آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، ہم آپ خود کو پہچانتے ہیں، ہم واقعاً اپنے آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ اگر پہچانتے ہیں، مثلا میں، آپ مجھ سے پوچھیں آپ کون ہیں، میں اپنا نام نہیں بتاؤں، آپ کو کچھ اور بتا دوں، تو آپ شک کریں گے کہ یہ آدمی جسے اپنا بھی نہیں پتا، اپنا نام نہیں پتا، اس کو اس سے اور کیا سیکھیں گے ہم، جسے خود اپنا نہیں پتا کہ میں کون ہوں. قرآن کا بھی فرمانا ہے کہ اپنے آپ کو گم نہ کرو. پیسہ آپ کا گم ہو گیا وہ مل جائے گا، جوتا گم ہو گیا وہ مل جائے گا، گھر گم ہو گیا مل جائے گا، مال و ثروت گم ہو گیا وہ مل جائے گا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ خود کو گم نہیں کرنا. بعض اوقات آپ جاتے ہیں نا کسی جگہ، ٹوپی بھول آتے ہیں، کسی جگہ جوتا بھول آتے ہیں، کسی جگہ پین بھول آتے ہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہیں چابی بھول آتے ہیں، کہیں موبائل بھول آتے ہیں، وہ یہ مل جاتے ہیں دوبارہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے آپ کو بھولاتے ہیں، خود کو بھول بیٹھتے ہیں، خود فراموش ہو جاتے ہیں. کون لوگ خود فراموش ہیں؟ اس تناظر میں یہ دیکھ لیں کہ ہم کون ہیں. ہم اپنا موبائل گم کر چکے ہیں یا نہ اپنے پاس ہے. جاہل کی دو قسمیں کرتے ہیں نا، جاہل، ایک جاہل مرکب کہتے ہیں اور ایک جاہل مطلق. جاہل مطلق اور جاہل مرکب. جاہل مطلق یعنی جو نہیں جانتا. جاہل مرکب وہ کون ہے؟ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. یعنی ایک آدمی ہے، وہ جوتا کھو چکا ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرا جوتا گم ہو گیا. ایک آدمی ہے اس کا موبائل گم ہو گیا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میرا موبائل گم ہو گیا. آپ اس سے پوچھتے ہیں موبائل کہاں ہے، وہ کہتا آتما نہیں ہے میرے پاس، نہیں، کھو گیا، کھو بیٹھا ہوں. اور ایک شخص ایسا ہے جس کا موبائل گم ہو گیا ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا موبائل گم ہو گیا. وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک جیب میں ہے. ہوتا ہے نا ایسے، ایسا اتفاق سب کے ساتھ ہوا ہوگا، رونما ہوا ہوگا کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی میرے پاس ہے. آپ گھر سے نکل گئے یہ گمان کر کے کہ پیسے ہیں جیب میں، دکان پہ گئے، خرید کر لیے، دیکھا سب کچھ، اب تمہارا پیسے نہیں. جب گھر سے چلے گئے تو پیسے نہیں تھے لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ پیسے ہیں.
ایسے ہوتا ہے کا دکا ہوا ہوگا، سب کے ساتھ یہ اتفاق ہوا ہوگا۔ جاہل اس انسان کو کہتے ہیں جو کوئی چیز نہیں جانتا، وہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں جانتے۔ مثلا میں اگر یہاں پوچھوں یہاں موجود افراد سے کہ آپ جو چیزیں جانتے ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو کچھ نہیں جانتے وہ زیادہ ہے؟ جی، ہم جو نہیں جانتے وہ بہت ہیں، جو جانتے ہیں بہت ہی محدود ہیں، جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک مولانا تھے، وہ ممبر پہ جا بیٹھے، ممبر جو بہت اونچا بناتے ہیں، جس کے 8-9 سیڑھیاں ہوتی ہیں اور وہ اونچا چھت کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ وہ آئے تقریر کرنے کے لیے، بیٹھے جا کر، باقی سب نیچے بیٹھ کے تقریر کرتے تھے، وہ آخری سیڑھی پر جا کر بیٹھ گئے۔ نیچے سے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ آپ جو اتنی سیڑھی پر جا بیٹھے، 8ویں-9ویں سیڑھی پر، تو اتنا علم ہے آپ کے پاس؟ وہاں جا بیٹھے اوپر، یہاں تو بڑے بڑے نیچے بیٹھتے ہیں، آپ اتنا اوپر جا بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اتنا ہی علم ہے میرے پاس، کہ جتنی سیڑھی پر بیٹھا ہوں اتنا علم ہے میرے پاس، یعنی میرے علم کی اگر سیڑھیاں بنائی جائیں تو اتنی بنتی ہیں جس پر میں بیٹھا ہوں، ورنہ اگر میری جہالت کی سیڑھیاں بنائی جائیں تو ابھی آسمان پہ بیٹھا ہوتا میں۔ یہ علم اتنا تھا 8ویں-9ویں سیڑھی تک گیا ہے، ورنہ جہالت کی سیڑھیوں پر بیٹھتا تو ابھی آسمان پہ بیٹھا ہوتا، آپ کو نظر بھی نہ۔ یہ حقیقت ہے، انسان جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے، جو جانتے ہیں بہت کم چیزیں، بہت ہی کم چیزیں۔ قرآن نے بھی فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم تھوڑا سا علم آپ کو دیا، چونکہ ہم برداشت بھی تو نہیں کر سکتے۔ علم کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں چاہیے۔ ایک ہے علم برداشت کرنا، مثلا آپ کو میری کمزوری کا علم ہو جائے، اس کو روک سکتے ہیں؟ نہ بتائیں کسی کو، علم برداشت کرنا پڑتا ہے نا، بازوں سے نہیں ہوتا برداشت۔ اگر آپ کو ہمسائے کی پڑوسی کی ایک بات معلوم ہو جائے، روک سکتے ہیں دل میں اس کو؟ معلوم ہوا نہیں برداشت ہو رہا ہم سے علم، اسی وجہ سے خدا نے تھوڑا سا دیا ہے، برداشت نہیں ہوتا انسان سے۔ علم کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی بھی قوت موجود ہو۔ خدا و تعالیٰ کے اسماء میں جب ہم ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں الحمدللہ علی علمہ بعد حلمہ، الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، یعنی حمد اس خدا کی کہ جو سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی برداشت کر رہے ہیں ہمیں۔ مجھے اور آپ کو خدا جو برداشت کیے ہوئے ہے، تو نہ اس وجہ سے کہ نہیں جانتا، جانتا ہے لیکن علم کی وجہ سے برداشت ہوا ہے۔ علم کے ساتھ اگر علم نہ ہو، قوت برداشت نہیں، علم ہونا چاہیے انسان۔ ہم میں نہیں ہے علم، لہذا خدا نے تھوڑا سا علم دیا، کیسے مشکل کھڑی ہو جائے گی اس کے لیے۔ ہمیں اپنا علم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، اگر ہمیں اپنا علم ہوتا ہم کیا ہیں، کون ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے منہ سے نہیں نکلیں گی۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ سب معتقد ہیں اس وقت، سارے کے ذہن میں یہی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں، یہ کہتے ہیں نا۔ ابھی سن رہے ہیں میری بات لیکن دل مان نہیں رہا آپ کا، کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم تو ہم اس پورے شہر میں صرف ایک ہی کو تو جانتے ہیں اور وہ بھی خود ہیں، ہم کسی اور کو نہیں جانتے، اپنے آپ کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ برعکس ہے، اتفاقاً ہم سب کچھ جانتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اس شہر میں آپ سب کچھ جانتے ہیں سوائے اپنے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، خود کو نہیں جانتے۔ کیا دلیل ہے؟ اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم خود کو نہیں جانتے، بلکہ یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، یعنی دوہری جہالت، دبیز جہالت ہے، یہ دوہری جہالت ہے کہ ایک چیز نہیں جانتے اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے، دوہری جہالت ہے۔ جاہل مطلق اس کو کہتے ہیں جو ایک چیز کو نہیں جانتا اور اسے پوچھو تو اس کو پتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں جانتا، یہ اچھا جاہل ہے۔
جاہل مرکب بہت خطرناک ہے، جو نہیں جانتا اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. اور روایات میں کہ اس سے پناہ مانگو، اس سے، اس کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا. یہ بھی فرق ایک اور سن لیں دونوں میں. جاہل مطلق کو سمجھا سکتے ہیں آپ، جاہل مرکب کو نہیں سمجھا سکتے. مثلا جن کا موبائل ابھی سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ سائلنٹ پہ لگا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا موبائل ابھی سائلنٹ پہ نہیں لگا ہوا، لیکن وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو سائلنٹ پہ لگایا ہوا ہے. اگر سٹیج سے دیکھا مجلس میں شروع ہونے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ اپنے موبائل سیٹ آف کر دیں، پھر مجلس میں ایک بولنا شروع ہو جاتا ہے بیچ میں سے. یہ کس کا موبائل بولتا ہے؟ جاہل مرکب کا. مجلس میں جس کا موبائل اعلان کے بعد، البتہ اعلان کے بعد اگر موبائل بولے تو سمجھو یہ جاہل مرکب ہے. یعنی اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کا موبائل سائلنٹ پہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں اس کو علم کہ یہ نہیں جانتا. پہلے نہیں جانتا کہ میرا موبائل کس حالت میں، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. اگر ادھر سے اعلان ہوتا رہے کہ سارے اپنے موبائل آف کر دیں، یہ نہیں کرے گا آف. کیوں نہیں آف کرے گا؟ اس لیے کہ یہ یقین کیے ہوئے کہ میں نے تو بند کیا ہوا ہے. اس کو یقین ہے میں نے بند کیا ہوا ہے، حالانکہ بند، اس لیے اس کو کوئی سنا بھی نہیں سکتے کچھ آپ. مثلا عموماً مجالس میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا جوتا کوئی اور پہن کے چلا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، ایسے بدل جاتے ہیں جوتے. اور اگر آپ کا کوئی جوتا پہن کے چلا جائے اور اس کو یقین ہو کہ یہ میرا اپنا جوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ جوتا کس کا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. جوتا پہن کے جا رہے ہیں، آپ پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں، او بھائی جو میرا جوتا پہن کے جا رہے ہو، وہ نہیں مڑ کے دیکھے گا آپ کو، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ تو اس کو بلا رہے ہیں جو ان کا جوتا پہن کے جا رہا ہے، اور میں تو اپنا پہن کے جا رہا ہوں. یہ اصل دیکھے گا، سنے گا بھی، اس کو کوئی نہیں سنا سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی معصوم، نہ جبرائیل، کوئی بھی نہیں اس کو سنا سکتا. کیونکہ ایک ایسی رکاوٹ اس کے سامنے آ گئی ہے جو اس کو نہیں سننے نہیں دیتی. وہ کیا ہے؟ یعنی یہ یقین کر لینا کہ میں تو نہیں پہنا ہوں، میں تو کسی کی چیز نہیں اٹھائی ہوں. ہوتا ہے نا ایسے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مثلا سفر کے دوران بھی ایسے پیش آتے ہیں. آپ اپنی کوئی چیز بھول گئے، یا کوئی آدمی بھول گیا اپنی کوئی چیز، پیچھے سے بلاتے رہتے ہیں کہ یہ جن کی چیز رہ گئی ہے آ کے لے جائیں، اور جس کی رہ گئی ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ میری تو میرے پاس ہے، یہ کسی اور کی ہوگی. چیک بھی نہیں کرتا، چونکہ یہ یقین جو اس کو ہو گیا ہے کہ میری شے میرے پاس ہے، اس نے اس کو جاہل مرکب بنا دیا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جاہل مرکب کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. خوب ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. لیکن جو یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں اپنے آپ کو، اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھا سکتا، اس کو کوئی عبادت گزار بھی نہیں بنا سکتا. یہ جو خداوند نے فرمایا کہ ہم نے دلوں پر مورے لگا دیے، کچھ دل ایسے ہیں جن کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم. یہ آیت کسی کو پڑھتے ہوئے تو سنی ہوگی نا آپ نے، اگر خود نہیں بھی پڑھی تو قبرستان میں تو سنی ہوگی یہ آیت. کبھی حافظ افزے پڑھتے ہیں نا کبھی کبھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ کچھ دلوں کے اوپر خدا نے مورے لگا دیے. سیل، مور لگانا یعنی سیل کر دینا کہ اب اس دل میں کوئی بات داخل نہیں ہوگی. سیل عموماً ہمارے یہاں ابھی جو لگاتے ہیں موم کے ذریعے سے لگاتے ہیں، ایک خاص قسم کا لاک ہوتا ہے موم، اس کو لگا دیتے ہیں، بڑا مضبوط لگ جاتا ہے، پھر ٹوٹتا بھی نہیں. دیکھی ہوئی نا سیل چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. خدا نے بھی دلوں کو سیل کر دیا، بعض دلوں کو سیل کر دیا ہے، اور ایسی چیز سے سیل کیا ہے کہ اب یہ کھلے گی نہیں. یہ شاید دل کیسے کھلے گا؟ وہ سیل کیا ہے؟ یہی جہالت مرکب، جہل مرکب مہر ہے، سیل کر دیا. اس کو جتنا سناتے رہو یہ کہتے میں تو بالکل صحیح ہوں، صحیح جا رہا ہوں میں.
تو غلط نہیں جا رہا ہوں. گاڑی اس نے غلط پارک کی ہوئی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے صحیح پارک کی ہے. ادھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ آقا گاڑی آپ جس نے غلط گاڑی پارک کی ہے وہ ہٹا لے. وہ کہتے میں نے تو صحیح پارک کی ہے، مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، کسی اور کو کہہ رہے ہیں، میں نے تو غلط نہیں پارک کی. یہ منظر ہم صبح شام دیکھتے رہتے ہیں. قرآن بھی دیکھیں ہمیں سنا رہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو خدا کو بھول گئے ہیں اور خدا کو بھول جانے کے نتیجے میں خود کو بھی بھول گئے. خود کو بھی بھول گئے. انسان سوچتا ہے کہ مگر ہو سکتا ہے کہ انسان خود کو بھول جائے. بھلے ہو سکتا ہے انسان خود کو بھول جاتا ہے. باتیں سنیں اگر لوگوں کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ خود کو بھولے ہوئے ہیں، خود شناس نہیں ہے. مثلا یہ جو باتیں جو انسان خود کو بھولا ہوا ہے، جو انسان اس کی باتیں الگ طرح کی ہوتی ہیں، جو خود کو جانتا ہے اس کی باتیں الگ ہوتی ہیں. جو خود کو بھولا ہوا ہے، اب میں ایک علامت بتاتا ہوں، آپ دوسروں پر نہیں فٹ کرنا، کیونکہ ایک مضر طریقہ سننے کا یہ ہے کہ جو بات سنے ساتھی کی طرف کہتے ہیں، اس کو کہہ دیں، مجھے نہیں کہہ رہے. یہ غلط طریقہ ہے. کہتے ہیں نا دوسری طرف سے اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں سنو، تم سنو. ہوتا ہے یہ، ایسے نہیں کرنا. صرف اپنے آپ کو دیکھیں. ایک علامت خود کو بھولے ہوئے جو خود فراموش ہیں، جو اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، ان کی مٹھی کھولیں، اس میں وہ خود نہیں ہے، ان کے دلوں میں وہ خود نہیں ہے، خود اپنے پاس نہیں ہے، اپنے آپ سے غائب ہیں. ان کی ایک علامت میں بتاتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کی باتوں کے اندر ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے میں. میں نے یہ کہا، میں نے سمجھایا، میں اس طرح کرتا ہوں، میں اس طرح کرتا ہوں. میں اب کسی کو کونی نہیں مارے، خود کو دیکھیں. میں کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اور صبح سے شام تک سونے کے درمیان، بعض تو سونے کے بعد بھی میں جاری رہتی ہے، ان کے خواب میں بھی میں ہوتی ہے. یعنی اس قدر میں سوار ہے ان کے اوپر، سو جاتے ہیں میں نہیں ختم ہوئی. پھر میں بہت استعمال کریں گے. یہ کب میں کا لفظ کب کثرت سے انسان استعمال کرتا ہے؟ میں جب خود کو بھول جاتا ہے. یہ بہترین علامت ہے. جو کھویا ایڈریس کھو چکا ہوتا ہے اپنا، وہ پھر میں بہت کہتا ہے. جس کو اپنا پتا ہو وہ کبھی میں نہیں کہتا میں. اگر میں کہی بھی تو اعتراف کے طور پر میں کہتا ہے، میں نے یہ غلطی کی، یہ قصور میرا تھا، یوں کہتا ہے میں. لیکن کسی اور جگہ میں استعمال نہیں کرتا. جس کو اپنا پتا ہو، اپنا نہ پتا ہو پھر میں ہر جگہ میں کا لفظ استعمال کرتا. خوب اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر ان دونوں باتوں میں کیا رابط ہے؟ جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ زیادہ میں استعمال کرتا ہے. یہاں تو برعکس ہونا چاہیے. جو زیادہ میں کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بھولا وہ. حالانکہ میں نے یہ کہا کہ جو بھول جاتا ہے وہ میں کرتا ہے. میں نے یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے، میری وجہ سے ہوا، یہ میں نے سمجھایا، میں نے کہا، میں بولا، میں آیا، میں گیا، میں اٹھا، میں بیٹھا، یہ سب میں. ربط کیا ان دونوں باتوں کے درمیان؟ ربط یہ ہے کہ اگر حقیقی میں، جس کی جو خود انسان ہے، خود آپ شخصیت اپنی جس کو کہہ لیں، جو کھو چکی ہے، جب یہ غائب ہو جاتی ہے، ہم سے دور ہو جاتی ہے، کھو دیتے ہیں ہم اس کو، اس کی جگہ پر ایک جھوٹی میں آ جاتی ہے. ایک ہماری اصلی حقیقی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت جب اٹھ جاتی ہے ہمارے اندر سے تو اس کی جگہ پر ایک جھوٹی انا اور جھوٹی میں آ جاتی ہے.
اس کا کام ہوتا ہے بہت بولنا، ہر جگہ اپنے آپ کو پیش کرنا، اس جھوٹی کاذب میں کا کام ہے۔ جو سچی میں ہے اگر وہ موجود ہو وہ کبھی نہیں کہتی میں، سچی میں۔ جھوٹی میں بہت کہے گی میں۔ مثلا آپ نے دیکھیں بس اوقات 42 نمبر لوگ آتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، اگر کوئی واقعاً عالم ہے، حقیقتاً عالم ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا میں عالم ہوں۔ لیکن جو عالم نہیں ہے وہ ہر دوسرے جملے کے بعد کہے گا میں عالم ہوں۔ عالم کبھی نہیں کہے گا میں عالم ہوں، جو واقعاً عالم ہے۔ جو واقعاً مخلص ہے، یہ عالم آپ کہیں گے ہم تو عالم نہیں ہیں، نہ جھوٹ کے عالم ہے نہ سچے عالم ہے، ہم تو اصل سرے سے علم سے فارغ ہیں۔ فارغ التحصیل ہوتے ہیں نا، جو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، کچھ پڑھے بغیر ہی فارغ ہے۔ فارغ مخلص ہم بہت استعمال کرتے ہیں لفظ مخلص، میں بڑا مخلص آدمی ہوں۔ جو مخلص ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں مخلص ہوں، لیکن جس کے اندر نہیں ہے اخلاص وہ ہر جگہ جتلاتا ہے میں بڑا مخلص ہوں، میں بہت مخلص آدمی ہوں، مجھ جیسا مخلص پورے شہر میں نہیں۔ لیکن اگر واقعاً مخلص ہے نہیں کہے گا میں مخلص ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کی، کسی کی خدمت کی، وہ نہیں کہتے میں نے خدمت کی ہے۔ لیکن جو نہیں ہوتے خدمت گزار وہ جگہ جگہ کہیں گے ہم خادم ہیں، ہم خدمت گزار ہیں۔ حقیقی میں جس کے اندر موجود ہو، انسان کو اپنا علم ہو، وہ نہیں کہتا میں، چونکہ حقیقی اٹھ گئی، یہ شخصیت کھو چکا ہے انسان، اس کی جگہ جھوٹی شخصیت آ گئی ہے، وہ بہت بولتی ہے میں کرتی ہے۔ کیوں یہ میں زیادہ کرتا ہے؟ چونکہ حقیقی اور جھوٹے میں یہ فرق ہے۔ حقیقی کو پتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بھی اپنا نہیں۔ حقیقی کو پتا ہوتا ہے، جو خود ہے، جو سچا ہے، جو سچی میں ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں، اس کو پتا ہے کہ میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ میں خود اپنی مالک نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہر چیز کا مالک فقط ذات خدا۔ جو سچی میں ہے اس کو پتا ہے کہ میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں، صرف خدا کی ذات مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اب پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک کل شیء ہے، لہو ما فی السماوات والارض۔ مالک فقط خدا ہے، نہ کہیں کہ اصلی مالک خدا ہے، نہ، مالک فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، ملکیت خدا کی ہے۔ چونکہ خالق وہ ہے، رب وہ ہے، جو خالق اور رب ہو وہی مالک ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ خالق کوئی ہو مالک کوئی اور ہو، جیسے گاڑیاں بناتے کوئی اور ہیں، چلاتے کوئی اور ہے، نہ، خدا کے کام ایسے نہیں ہے۔ خدا جس چیز کا خالق ہے اس کا مالک بھی، اور خالق کل شیء ہے، بس مالک کل شیء، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک۔ مالک ہوتا کون ہے؟ مالک وہ نہیں ہوتا جو استفادہ کرتا ہے، جو فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھانے والے کو مالک نہیں کہتے۔ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اس شے کا دار و مدار ہو، اس کو مالک کہتے ہیں۔ جس چیز کے اوپر دار و مدار ہو، مثلا آپ کی نظر، میں مثال دیتا ہوں مالکیت کی ایک مثال، چونکہ روایت میں نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ایک تھوڑی سی زحمت اور کریں، تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں کہ پیچھے پھر بھی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ درود پڑھیے۔
آپ کی نظر ہے، خدا انشاءاللہ قائم و دائم رکھے، جن کی نظر صحیح و سالم ہے، جن کی نظر میں اشکال ہے، خدا ان کو انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا کرے۔ آنکھ نہیں، نظر، آنکھ اور چیز ہے، نظر اور چیز ہے۔ آنکھ ایک عضو ہے، اس عضو کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کو نظر کہتے ہیں، سادہ نگاہ جس کو کہتے ہیں نظر۔ جیسے آنکھ ٹھیک ہوتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ نظر آپ سے ہٹ کر نہیں ہے، آپ اگر ہوں تو نظر بھی ہے، آپ نہیں ہوئے تو نظر نہیں۔ نظر کا دار و مدار آپ پر ہے، آپ سے ہٹ کر نظر، مثلا آپ جیسے وہ مصنوعی دانت لگائے ہوتے ہیں بعضوں نے، آج کل تو زیادہ ہوتے ہیں نا مصنوعی دانت، اسی وجہ سے دانتوں کا اثر بھی نہیں رہا، مصنوعی ہو گئے نا۔ پہلے زمانے میں دانت نکالتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے، ابھی نہیں ڈرتے، تو سب کو پتہ ہے مصنوعی دانت ہیں۔ وہ مصنوعی دانت ہیں، رات کو اتار کے ان کو، ویسے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ مفید ہے کہ دانت مصنوعی دانتوں کے ساتھ سوئی نہیں، ان کو رات کو نکال کر پانی میں یا کسی جگہ رکھ دیں، کسی لیکوڈ۔ یہ چونکہ مصنوعی دانت ہے، لیکن نظر ایسے نہیں ہے، آپ اپنی نظر ہٹا کر کسی الگ بوتل میں رکھ دیں، نظر اپنی ہٹا سکتے ہیں۔ اینک تو آپ اپنی الگ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، لیکن اپنی نظر الگ نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں میں اینک گھر بھول آیا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ نظر بھول آیا میں کہیں۔ نظر کہاں ہے؟ جہاں آپ ہیں، جہاں آپ ہیں وہاں آپ کی نظر ہے۔ نظر کا دار و مدار آپ کے ہونے نہ ہونے پر ہے۔ اگر آپ ہیں نظر بھی ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو نظر بھی نہیں ہے نا۔ یہ مثال سمجھ گئے آپ؟ مالک وہ ہوتا ہے کہ جس کا رابطہ شے کے ساتھ اس طرح کا رابطہ ہو کہ وہ ہو تو یہ شے بھی ہو، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ، اس کو مالک کہتے ہیں۔ خوب اب آپ بتائیں، آپ جن کھیتوں کے مالک ہیں، مالک ہیں آپ نہیں تھے یہ کھیت پھر بھی تھے، آپ پیدا ہو گئے یہ کھیت پھر بھی ہیں، آپ نہیں ہوں گے یہ کھیت پھر بھی ہیں۔ مالک کا ایک ہیں آپ۔ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اس ملکیت کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ ہو تو یہ ہے، وہ نہ ہو تو یہ نہیں، اس کو مالک کہتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو کسی چیز کا دار و مدار نہیں ہے کوئی چیز جو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کوئی چیز۔ جیسے کھیت میں ہوتے ہیں کیڑے اگتے ہیں، کیڑے ہر موسم میں، یہ فصل بہار میں کیڑے نکلتے ہیں مٹی سے، خوب اسی طرح کیڑے نکلے۔ اب یہ کیڑا سمجھے میں مالک ہوں اس مٹی کا، کیونکہ مٹی سے نکلا ہوں میں اس کا مالک۔ وہ یہ کیڑے کی کوتاہ نظری ہے کہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ زمین ہنستی ہے اس پر کہ تجھ جیسے کتنے کیڑے میرے اندر سے نکلے ہیں، اور نکل کر کچھ کو چڑیاں کھا گئی ہیں، کچھ دوبارہ خاک میں مل گئے ہیں۔ لیکن کیڑے کو اپنی حیثیت نہیں معلوم کہ جس مٹی کھیت سے پیدا ہوتا ہے اسی کا اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی بھی حیثیت یہی ہے، ایک مٹی سے نکلا ہے۔ اب اپنے آپ کو، ہمیں خدا نے پیدا کیا زمین آباد کرنے کے لیے، نہ زمین کو قبضہ کرنے کے لیے۔ ہم زمین کا مالک بننے کے لیے نہیں آئے ہیں، مالک تو وہ خود ہے۔ اس نے کہا تم مالی ہو نہ مالک۔ اب ہوتا ہے کہ ایک مالی ایسا ہے جو قبضہ کر لے، مالک کو نکال کے مالی قبضہ کر لے۔ مالی کس لیے ہوتا ہے؟ مالی سمجھتے ہیں نا، باغبان، کسان، دہقان، مالی بن کر آئے آپ۔ مالی کا کام یہ ہے کہ اپنی غلہ اگاؤ، یہاں سے استفادہ کرو۔ کس کی ہے وہ یہ چھوڑ دو، کس کی ہے اپنی، اس میں اوور صرف نہ کرو گے۔ اپنا بنانے میں، ہر چیز کو اپنا بنانے میں جنگ ساری یہی ہے۔ ہماری دوڑ کس چیز میں لگی ہوئی ہے؟ ہر چیز کو اپنا بنانے، مالک بننے میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور جتنا مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی مالکیت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔
قرآن نے بھی فرمایا کہ یہ کھنڈرات، یہ اجڑی ہوئی بستیاں، یہ قبرستان، یہ پرانے کھیت، یہ کب سے ہیں؟ یہی کھیتوں میں جن میں ہم آج آتے جاتے ہیں، یہ باغ جن میں ہم آتے جاتے ہیں، یہ کب سے ہیں؟ کبھی حساب لگائیں کب سے ہیں؟ ہزاروں سالوں سے، ملین سالوں سے. جب ہم کسی کے صلب میں بھی نہیں تھے اس وقت بھی کھیت تھے. تو ہمارا کیا رابطہ ان کھیتوں سے؟ ہم آئے چند دن کے لیے مالی بن کر یہاں، اپنی نوبت بکتا کے ہم چلے جائیں گے، پیچھے دوسرے آئیں گے. مالک نہ بنو. کیوں کہ مالک بن نہیں سکتے ہو آپ. مالک ہونے کے لیے اتنی طاقت کی ضرورت ہے کہ کسی چیز کا بوجھ سنبھال سکو. کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جس پر اس شے کا دار و مدار ہوتا ہے. ہم کسی چیز کا دار و مدار سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سنبھال سکتے. کیوں؟ چونکہ ہمیں تو نیند آ جاتی ہے، ہم تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہم تو غافل ہوتے ہیں. اور جب ہم سوئے ہوئے ہوں، مالک وہ ہوتا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ سوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اونگتا بھی نہیں ہے مالک. چونکہ ایک لحظے اونگے گا تو جس چیز کا دار و مدار اس کے اوپر ہے وہ چیز وہیں پر ختم ہو جائے گی. ایک لحظے کے لیے اگر اس کو اونگ آ گئی وہ نظام سارا ختم ہو جائے گا. ہم اونگتے بھی ہیں، ہم غافل بھی رہتے ہیں، ہم سوئے بھی رہتے ہیں، دنیا چل رہی ہے. یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ ہم مالک نہیں. ہم سوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. بس میں اپنا بھی مالک نہیں. آپ کھانا کھا کے سوتے ہیں، مثلا 2-2.5 کلو بھر کے اناج، غلہ اور بہت ساری چیزیں لٹرم پٹرم اس میں. آخری ہل جول کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک دانے کی بھی گنجائش باقی نہ رہے. مثلا وہ اتنا بالکل فل کر کے پھر سو جاتے ہیں. سو کے اٹھتے ہیں جی اب ناشتہ لو. یہ تو بھر کے سوئے تھے، کدھر گیا وہ سارا؟ کہتے ہیں ہضم ہو گیا. آپ تو سوئے ہوئے تھے، آپ نے تو ہضم نہیں کیا. سوئے ہوئے، آپ تو سوئے ہوئے تھے. یہ خود دلیل ہے کہ یہ میرے سوئے ہوئے، میں تو غافل تھا، تو خراٹے لے رہا تھا. پھر بھی یہ نظام مشینری چل رہی تھی ساری. اگر مجھ پہ ہوتا تو میں تو سانس لینا ہی بھول جاتا. اگر میرے اوپر چھوڑ دیا تھا، میں اپنا مالک ہوتا، سانس لینا بھی بھول جاتا. سوئے ہوئے انسان کو کیا معلوم کیا کرنا ہے ہمیں. لیکن یہ سارا نظام چل رہا ہے. کس کے سہارے چل رہا ہے؟ وہ اس کے سہارے چل رہا ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. وہ مالک ہے. پھر میں کیا ہوں؟ میں کسی چیز کا مالک نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. البتہ مجھے مالی کے طور پر بنایا گیا ہے. مجھے استفادہ کرنے کے لیے اجازت دی گئی کہ یہاں چند دن اس کھیت میں رہ سکتے ہو، اپنے لیے غلہ اگا سکتے ہو، اناج اگا سکتے ہو. آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، اپنی جان کے مالک نہیں. کر سکتے ہیں آپ، مثلا آپ اپنی انگلی کاٹ دیں، یہاں سے کاٹ سکتے ہیں؟ اجازت ہے کسی کو یہ کام کرے؟ اپنی انگلی یہ کاٹ دیں؟ نہیں کاٹ سکتے. کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ کہ آپ مالک نہیں ہیں. یہ تصرف آپ نہیں کر سکتے، مالک کر سکتا ہے. مالک ہماری گردن بھی کاٹ سکتا ہے، جس کی گردن ہے وہ انگلی بھی نہیں کاٹ سکتا. فرق واضح ہوا نا، مالک اور مالی کا. میں اس بدن کا مالی ہوں، مالک نہیں. لہذا آپ اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے. انگلی کاٹیں گے کیا ہوگا؟ جنایت بر نفس. خدا کیا کہے گا؟ ظالمین کو لے آؤ ادھر، جنایت کاروں کو ادھر لے آؤ. بہت سارے ظالم ہوں گے جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا. یہ وڈیرے اور فلاں فلاں، یہ سارے یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عوام پر، پبلک پر ظلم کیا ہے. پبلک بھی کھڑی ہوگی، انہیں پوچھیں گے انہوں نے کیا کیا. یہ تو نہیں کہیں گے انہوں نے وڈیروں پر ظلم کیا، وہ تو نہیں کر سکتے تھے ان پر ظلم. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. قرآن کی دعاؤں میں سے یہ دعائیں ہیں نا کہ انی ظلمت نفسی
فاغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا. ہم نے کیا سادہ سی عربی ہے, ہم نے ظلمنا انفسنا یعنی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. پروردگارا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ ظالم پر خود ہے. کیا ظلم کیا اپنے اوپر؟ وہ یہ تو جب داستان کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا. اگر یہ اٹھ کے کہے گے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے حق بنتا تھا چونکہ میں اپنا مالک خود ہوں. نہ, ظلم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ چونکہ اس چیز پر ظلم کیا جو تیری اپنی نہیں تھی. ناخن اپنا آپ جان بوجھ کے ایسا ہوگا تو ٹوٹ جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے, لیکن آپ جان بوجھ کے نیل کٹر لیں اور اس سے حد سے زیادہ ناخن کاٹیں اتنا نہیں کر سکتے. برابر بال برابر ظلم نہیں کر سکتے آپ اپنے اوپر. لیکن جس کے ہم ملکیت میں ہیں, جو ہمارا مالک ہے, وہ چاہے تو ہماری گردن بھی کٹوا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ جہاد کرو, راہ خدا میں جاؤ اور جہاں جا کر اپنی گردن کٹوا. مالک کر سکتے ہیں, مالک جو چیز چاہے کرے. مالی نہیں کر سکتا. ہم اپنے مالی ہیں نہ اپنے مالک ہیں. اب یہاں فرق واضح ہو گیا کہ جو سب چیز جس کی ہو اور ان میں تصرف بھی کر سکتا ہو, جیسے چاہے ان کو تصرف کر سکتا ہو اور اس کو حق بھی ہو, اور ہر چیز کا دار و مدار بھی اس پر ہو, اور اگر وہ نہ ہو کوئی چیز باقی نہ رہے, اس کو مالک کہتے ہیں. یہ چند خصوصیتیں اس کے اندر ہوں کہ ہر چیز کا دار و مدار اس پر ہو, اگر وہ نہ ہو کچھ بھی باقی نہ رہے. وہ اگر غفلت کرے چھوڑ دے کوئی چیز باقی نہ رہے اور اس کو تصرف کا بھی حق ہو, اس کو مالک کہتے ہیں. لیکن جس پر کسی چیز کا دار و مدار نہ ہو, اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو, زمام نہ ہو, پیدا ہوتا ہے اپنی حیات اپنے ہاتھ میں نہیں, اپنی موت اپنے ہاتھ میں نہیں, جس کو اپنے اوپر اتنا بھی آ کے تصرف نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے. جو مالک نہ ہو, جس کا کچھ بھی نہ ہو, کسی چیز کا مالک نہ ہو, اس کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو عبد کہتے ہیں. عبد ہے یہ, اور اسی کو فارسی میں بندہ کہتے ہیں. اس کا فارسی کا متبادل لفظ اس کا بندہ ہے. بندہ عبد سے عبودیت ہے یا عبدیت, اور بندہ سے بندگی ہے. ہو اب کہتے ہیں نا بندہ بنو, کہتے ہیں نا کبھی کبھی بندہ بنو, کہ نہیں بنتے بندے. ہم جتنا کہتے ہیں اتنا سب کچھ بن جاتے ہیں, بندہ نہیں بنتے. بندہ بنو. بندہ بنے کیسے بنے؟ فرض کریں کسی آدمی نے ارادہ کر لیا کہ میں آج سے بندہ بنتا ہوں. کیسے بندہ بنے؟ یہ نہیں کہ کپڑے استری کر کے پہن لے اب بندہ بن گیا. اچھی اچھی باتیں شروع کر دے تو یہ بندہ بن گیا. ہماری دعوت کرے تو یہ بندہ بن گیا. نہ, بندہ بننے کی یہ کام نہیں ہے, یہ طریقے نہیں ہے. بندہ بننا کس طرح سے بندہ بنو؟ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا مالک نہ ہو, جس کی کوئی چیز نہ ہو, وہ بندہ ہوتا ہے. وہ بندے بنو. بندے بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مان لو کہ تمہارا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. خوب ظاہر ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ پوری بندگی نہیں ہے. پوری بندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو میرا کچھ نہیں ہے, اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ جو میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ کس کا ہے. پھر یہ بھی پتا ہو سب یہ سب کچھ میرا نہیں ہے اور میرے جیسے کسی کا بھی نہیں. یوں نہیں کہ میرا نہیں ہے لیکن فلاں وڈیرے کا ہے. نہ میرا ہے نہ وڈیرے کا ہے. ابھی بندہ نہیں بنا. جس کو یہ پتا ہو میرا کچھ نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ فلاں سیٹھ کا ہے, یہ بندہ یہ بھی نہیں ہے. بندہ وہ ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میں مالک نہیں ہوں
اور ساتھ یہ بھی پتا ہو کہ کون مالک ہے، یہ بھی پتا ہو کہ فلاں کا ہے، کس کا ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں بندہ بنو، وہ ہم بندہ بنتے ہیں۔ بندہ بننے کا طریقہ یہ ہے کہ کہو میرا کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ کس کا ہے۔ اب ہر انسان کو دیکھیں، خواہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، متدین ہو، غیر مومن متدین، جو بھی ہو، کافر ہو، منافق ہو، جو بھی ہو، ہیں تو سب بندہ ہیں، ہیں تو سب عبد ہیں، کیونکہ مالک کسی چیز کے نہیں ہے۔ عبد ہیں، لیکن بعض عبد ایسے ہیں جو ہیں تو عبد لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم عبد ہیں، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے کہ ہم عبد ہیں۔ بعض دیکھیں ہوں گے لوگ کسی کے نوکر ہیں، عموماً یہ جو بیرون ملک جاتے ہیں وہاں جا کر ان کے جو کام ہیں اکثر کے یعنی لیبر جو خصوصاً جاتے ہیں، البتہ یہاں ہمارے پڑھے لکھے بھی میں نے دیکھے ہیں، یہاں سے چیف انجینئر گیا، چیف انجینئر جو ایک بہت بڑا مقام عہدہ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے 15-20 انجینئر ماتحت اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے دوسرا عملہ ہوتا ہے، چیف انجینئر۔ چیف انجینئر کو میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اسے ملا بھی ہوں، بات چیت بھی کی ہے۔ وہ گھروں میں جا کر جیسے نہیں کارڈ بیچتے، جا کے سیل میں جاتا ہے، جا کر گھروں میں وہ دروازے کھٹکھٹا کے سیل مین ہے، کارڈ بیچتا ہے، لیکن جب وہ یہاں آتا ہے یہاں کسی کو نہیں بتاتا کہ میں وہاں سیل مین ہوں، بلکہ یہاں آ کر گاڑی لے گا ایک بہت بڑی، اور کپڑے پہنے گا، ایسے پرفیوم لگائے گا، اور جب باہر نکلے گا تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی کمپنی کا مالک آ رہا ہے۔ اپنا حلیہ مالکوں والا بناتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مثلا فرض کر لیں ڈرائیور ہے اور آپ کی گاڑی ہے، وہ گاڑی لے کے جاتا ہے، اس کا وہ روز اجازت لیتا ہے کہ ایک دن اجازت دے میں اس گاڑی پہ اپنے گاؤں جاؤں، گھر جاؤں، کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو بتایا جا کر کہ یہ گاڑی میری ہے، اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا مجھے دیکھیں ایک دن لوگ، اور وہ سمجھ لیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں جا پہنچا ہوں۔ یہ نہیں بتاتا کہ میں اس گاڑی کا ڈرائیور ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، میری نہیں ہے، ڈرائیونگ نہیں، وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ وہ گاؤں کے بچے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ پہلے ہی بچوں کو دور کھڑا کر دیتا ہے، خبردار گاڑی کے قریب نہیں آنا۔ ہے مالک نہیں ہے، لیکن مالک بن کر آتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، حتیٰ میں نے کہا کہ اپنی جان کے، اپنی جسے کے، اپنی جسم کے بھی ہم مالک نہیں، لیکن یہ اظہار نہیں کرتے کہ ہم مالک نہیں ہیں۔ بندہ تو ہیں، بندگی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن بعض ایسے ہیں جو بندہ ہیں اور اس بندگی کے اظہار میں انہیں کوئی قباحت محسوس نہیں، بندہ ہے جو بھی آئے کہہ دیتے ہیں میرا کچھ بھی نہیں، کوئی میرا کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ فرض کریں اسی مکان کے ایک مقدس جگہ ایک مالک تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے نا، مذہبی اماکن کا کوئی مالک نہیں، تو سب کی آغا صاحب ہے مثلا یہاں خدمت کرتے ہیں، کوئی آ کر پوچھے آغا آپ مالک ہیں اس کے؟ میں مالک نہیں، میں نہیں ہوں مالک اس کا۔ آپ کون ہیں؟ میں خدمت گزار ہوں۔ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ خوب اگر اب اس جگہ کو چھوڑ کے کوئی میرے گھر آ جائے، یا مالک ہوں، یا کہتا ہاں یا میں مالک ہوں، نا کہو کہ یہاں بھی مالک نہیں، مالک نہیں ہوں، مالی ہوں۔ یہاں بھی جو بندگی بندہ ہو، بندگی کا اظہار نہ کرے، اس کو کہتے ہیں مستکبر۔ وہ کیا ہے؟ مستکبر، گردن کش، اکڑ خان۔ کس کے مقابلے میں اکڑ خان ہے؟ خدا کے مالک کے مقابلے میں یہ اکڑ خان ہے۔ اور
خدا نے فرمایا کہ میں اکڑ خانوں کی اکڑ نکالنے کے لیے گردن مروڑنے کا طریقہ خوب جانتا ہوں. یعنی پہلے ان کو بہت کچھ دیتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مالک شو کرے. میں تو بندے ہیں لیکن بندگی کا اظہار نہیں کرتے, شرم محسوس کرتے ہیں بندگی کا اظہار کرتے ہوئے. یہ استکبار ہے, مستکبر ہے, اکڑوں اکڑ خان. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی اکڑ میں ایسے نکالتا ہوں سارے بال اس کے نکل جاتے ہیں. اس دن اس کو سب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں بندہ ہوں. اس دن کہتا ہے میرا کچھ بھی نہیں, اس دن مان لیتا ہے. بڑے بڑے گردن کش خدا نے, فرعون جو خدا بن گیا, اتنا مالک بنا, مالک بنتے بنتے خدا بن گیا. اس نے کہا انا ربکم الاعلی. آخر خدا نے ایسی اکڑ نکالی اس کی, جب ڈوب رہا تھا پانی سر کے اوپر چڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ تو مالک ہے, میں تو مالک ہے. یہ بڑے بڑے اکڑ خان اس دن مان لیتے ہیں کہ تو مالک ہے, میں نہیں, لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے. کسی چیز کا نام عبادت ہے کہ انسان بندہ ہے, بندگی کا اظہار کرنے کو عبادت کہتے ہیں. عبد انسان, عبد ہونے کا اظہار کرو, اسی کو عبادت کہتے ہیں. لہذا عبادت یعنی بندگی, نہ یہ کہ عبادت مثلا نماز میں کھڑا ہوا ہے, نماز میں بھی مالک بن کے کھڑا ہوا ہے, سیٹھ بن کے کھڑا ہوا ہے, سائیں بن کے کھڑا ہوا ہے, وڈیرا بن کے کھڑا ہوا ہے, اکڑ کے کھڑا ہوا ہے, وہاں بھی بندہ نہیں ہے. یعنی مصلی بندگی پہ کھڑے ہو کر بندہ نہیں ہے. یہ طاغوتیت ہے, یہ طاغوت ہے. روایات میں ہے کہ اگر انسان چاہے تو خود دائم العبادت ہو سکتا ہے, دائم الصلاۃ. 24 گھنٹے نماز میں انسان کے گزرے, 24 گھنٹے نماز میں. اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ دو, معیشت چھوڑ دو, سب کو چھوڑ کے اور مصلی بچا کے اور عبادت شروع کرنا. 24 گھنٹے کی عبادت اس کو نہیں کہتے. 24 گھنٹے کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی روح بندگی کا اظہار ہے. اور اگر انسان 24 گھنٹے ایسے ہو جائے کہ ہمیشہ بندگی کا اظہار کرے, یہ 24 گھنٹے عبادت کے اندر ہے, دائم الصلاۃ ہے یہ انسان. لیکن مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر پیچھے دیکھے کہ دیکھو میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں, کتنا بڑا زاہد ہوں, کتنا بڑا متقی ہوں, کتنا بڑا, یہ فرعون ہے, یہ عبد نہیں ہے, یہ گردن کش ہے. اور یہ دوسروں سے بڑا گردن کش ہے. کیوں؟ کہ بندگی کی جگہ پر کھڑا ہو کر استکباریت ظاہر کر رہا ہے, اپنے آپ کو نمائش دے رہا ہے. اوج بندگی کیا ہے؟ ابتدائی بندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو. اوج بندگی کیا ہے؟ اوج بندگی یہ کہ اپنے آپ کو دیکھو بھی نہ. ابھی تو انسان دیکھتا ہے نا, یہ آغاز بندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ سمجھو. ذرا اپنے آپ کو انسان بندہ اسی وقت سمجھے جب اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں نا. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, لہذا میں کیا کہتا ہوں, میں بندہ ہوں, وہ مالک ہے. یہ آغاز بندگی ہے. اگرچہ میں بندہ ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ تو سوچ رہا ہوں نا کہ وہ مالک ہے اور میں بندہ ہوں. اپنی بندگی کو تو کم از کم دیکھ رہا ہوں. یہ بندگی دیکھنا اوج بندگی نہیں ہے. اوج بندگی ایسی جگہ پر انسان جا پہنچے کہ جہاں پر اپنے آپ کو بھی نہ دیکھے. یہ نہ کہے کہ میں نے بندگی کی ہے, بلکہ یہ کہے کہ اس نے بندگی کروائی ہے, اس نے بندگی کروائی ہے. میں تو اتنا بھی نہیں ہوں کہ بندہ بن سکوں, اس نے کیا ہے یہ سب. خوب اب آئیں عبادتوں کی طرف آ جائیں. مثلا جو عبادتیں بیان کی, نماز کو کیوں عبادت کہتے ہیں؟ چونکہ نماز میں بندگی ہے. نماز میں انسان عبد بنتا ہے. عبد کا معنی آپ ذہن میں رہے نا, کیا معنی کیا ہے؟ جس کا کچھ بھی نہ. اسی چیز کا نام نماز ہے. میرا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کریں, آپ تمام عمر حالت نماز میں ہیں, تمام عمر حالت نماز میں ہیں.
لیکن اگر نماز کی حالت میں بھی دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہے، بزنس کا حساب و کتاب چل رہا ہے، سارا حساب و کتاب چل رہا ہے، آپ نماز میں بھی عبادت گزار نہیں ہیں. کہتے ہیں بھولی ہوئی چیزیں ساری نماز میں یاد آتی ہیں. کن کو یاد آتی ہیں؟ جو عبد ہوتا ہے اس کو نہیں یاد آتی. اس کو یاد آتی ہیں جو گردن کش و طاغوت ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے میں مالک ہوں، اس کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. عبد بن کر مصلی عبادت پہ کھڑا ہو، فقط مالک سامنے ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں، فقط مالک سامنے. آغاز کرو. آپ آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں مثلا نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت ذہن میں رکھیں، قربت خدا کے لیے عبادت شروع کرتے ہیں، یعنی بندہ. اولین کام کیا ہے؟ بندگی. پہلا قدم بندگی. یعنی عبد تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کون ہوں؟ عبد یعنی کچھ بھی نہیں. عبد کا معنی کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. جس کو یہ ادراک سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے زیادہ خدا کے قریب تر ہوگا. اب صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ اوج بندگی ہے. امام علیہ السلام واقعہ فرماتے ہیں کہ الہی انا اقل الاقلین، انا ذرۃ فی الاقلین، میں ان کم ترین چھوٹی اقل چیزوں میں سے، چھوٹی چیزوں میں سے بھی چھوٹا ہوں تیری بارگاہ میں. ان چھوٹوں میں سے ایک ذرہ ہوں. یعنی اتنا بندہ ہوں تیرا کہ وہ جو بہت سب تیرے مقابلے میں چھوٹے ہیں، میں اتنا بندہ ہوں تیرا کہ میں حتیٰ تیرے مقابلے میں اظہار وجود بھی نہیں کر سکتا. تیرے مقابلے میں اظہار وجود نہیں کر سکتا. یہ اوج بندگی ہے. آغاز کرتے ہیں آپ نماز کا، بندگی سے آغاز ہوتا ہے. واقعاً اگر عبادت ہے تو عبادت یعنی اظہار عبودیت. روزہ رکھیں، کیوں نہیں کچھ کھا رہے ہیں؟ چونکہ مالک نے کہا ہے کچھ نہیں کھانا. تمام شد. کب کھاؤ گے؟ جب مالک کہے گا کھاؤ. اب نہ ڈاکٹروں کو بلا کے پوچھو جی روزے کے فائدے کیا ہیں. اس سے چربی چڑھتی ہے، چربی پگھلتی ہے. چربی چڑھے یا پگھلے میں نے کیوں رکھا ہے؟ چونکہ مالک نے کہا. نقصان ہوگا ہو جائے، مالک نے کہا. مالک کہہ رہا ہے کہ یہ تیز خنجر ہے شمر کے ہاتھ میں، جو اس کے نیچے گردن رکھو. مالک نے کہا ہے چشم، مالک نے کہہ دیا. جب اب نہ پوچھو کہ کیوں کر رہے ہو، چونکہ مالک نے کہا ہے کر دو یہ کام. یہ میری دی ہوئی گردن تھی، اس کو جا کے میری راہ میں کٹوا دو. اتنا خوش ہو کے انسان جاتا ہے کہ مالک عبد کو کہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ مالک عبد کو چن لے کہ یہ جو کچھ میرا تیرے پاس ہے وہ سارا میری بارگاہ میں آ کر دے دے. اور انسان دے دے جاتا ہے، اور مالک اس کو قبول بھی کر لے. آخری جملے سید الشہداء علیہ السلام کے سجدے میں، سجدہ آخری جملے کیا تھے؟ اب مصیبت یہ ہے کہ سید الشہداء کو وہ لوگ زیادہ، ہم نے ان لوگوں سے زیادہ سنا ہوا ہے کہ جو نہ عبد ہے نہ عبودیت سے آشنا ہے. وہ کس طرح سے حسین پیش کر سکتے ہیں؟ سید الشہداء کے آخری جملے کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، لا شریک لک. تو معبود ہے، تو مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک. اس کہتے ہیں نا کہ امام نے شمر کیوں دیکھا، خنجر کو دیکھا؟ نہ شمر کی طرف توجہ تھی نہ خنجر کی طرف توجہ تھی، صرف مالک کی طرف توجہ تھی، صرف مالک کی طرف. یہ اوج بندگی ہے کہ جہاں پر عبد کسی کو نہ دے. جس کو خنجر نظر آ رہا ہو وہ تو بندہ نہیں ہے، جس کو قاتل نظر آ رہا ہو وہ تو بندہ نہیں ہے. جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو وہ اوج بندگی نہیں. جس کو صرف بندہ، جس کو خدا نظر آ رہا ہو بس. تسلیما لامرک رضا بقضائک، تیرے امر کے سامنے تسلیم، تیری قضا پر راضی. اس بندے کو خطاب آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
یہ اطمینان کا مقام ہے کہ بندہ جب مالک کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، چونکہ عبد کی پناہ فقط مالک ہے، مالک کی آغوش میں عبد کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اس وقت خطابت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نیت کے بعد پہلا کام، اتنا تو سب کو پتا ہے نا، دوسروں کو دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے، کیسے پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی مسلمانوں کو جوش آ جاتا ہے نا جب جذبات، تو پھر تو نہیں ٹلتے کسی سے بھی، پیپسی کی طرح ایک دم پریشر پڑتا ہے ان کے اندر۔ جب سنتے ہیں کسی نے قرآن کی توہین کی ہے پھر اٹھ کے شروع کر دیتے ہیں توڑ پھوڑ۔ اگر کوئی اس کو پوچھے قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو، جو جوش میں آئے ہوئے پیپسی کو کوئی پوچھے، وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہندو کسی علاقے میں گئے، مسلمانوں کو جوش آ گیا کہ ان کو مسلمان بنانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں، آپ مسلے ہو، ہم مسلے نہیں، نماز ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا آج تو پڑھنی پڑے گی، اگر نہ پڑھی تو کہا نہیں پڑھی تو ہم مار دیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے جان کے خوف سے کہا کہ چلو اب ان سے جان تو چھوڑو، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا کرو۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیسے پڑھنی ہے؟ تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ نماز کہہ تو دیے پڑھو، لیکن کیسے پڑھنی ہے یہ تو خود ان کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے ایک دو دفعہ نماز پڑھتے ہوئے بعضوں کو، بزرگوں کو۔ اس ایک مسلمان ایسا تھا جیسے دیکھا ہوا تھا نماز پڑھتے ہوئے کسی کو۔ تو کہا کہ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے شروع کیا ان کو کاشن دینا۔ پہلے وہ تکبیرہ کہتے ہیں نا، تکبیرۃ الاحرام کانوں تک ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس نے ان کو اللہ اکبر کو نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ کانوں کو پکڑو میرے بھیا۔ وہ مکبر جو ساتھ امام کے بول رہا ہوتا ہے نا، اس نے کہ کانوں کو پکڑو میرے بھیا، وہ سب نے کانوں کو پکڑا۔ پھر اس نے کہا کہ اب پیٹ کو پکڑو میرے بھیا، یہ دوسرا عمل ہے۔ پھر وہ گھٹنوں پہ جھک جاؤ میرے بھیا۔ پھر جب سجدے کی باری آئی تو اس نے کہا لمبے پڑ جاؤ میرے بھیا۔ اب یہ دیکھا تو ہوگا نا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے، اتنا تو تجربہ ہے سب۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو پہلے تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام میں ایک الفاظ ہیں جو ادا کرتے ہیں اور ایک عمل ہے جو ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ایک عمل ہاتھوں سے انجام دینا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھ جو اویزان ہیں ان کو کانوں کے برابر ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، کانوں کے برابر لائیں، اتنا اوپر لے آئے۔ کان نہیں ہے تکبیرۃ الاحرام میں، کان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ کان ہمارے ہاں زیادہ، انڈیا پاکستان کے کلچر میں کان جو ہے وہ بس توبہ کے لیے بھی کان کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے، ورنہ توبہ اور کان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چونکہ اسکولوں میں وہ استاد مرغا بناتے ہیں، وہ کانوں کو پکڑواتے ہیں، اس لیے ہم نے سمجھا کہ خدا بھی ایسے ہی راضی ہوتا ہے، جیسے ماسٹر جی راضی ہوتے ہیں، اسی طرح خدا بھی، کہ جب تک کانوں کو نہیں پکڑے اس وقت تک نہ کان پکڑنا۔ ابھی دوسری کمیونٹیز میں دیکھا ہے کہ ان کے یہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے توبہ کا کہ کان کو پکڑیں یا نہ، کان ناک پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے۔ کانوں کے برابر لائیں، کتنا لائیں؟ کانوں کے برابر لائیں۔ اب سب ایک دفعہ کریں یہ تمرین، سارے حرج نہیں ہے، کانوں کے برابر ہاتھ لائیں سب، جیسے میں نے کیا ہوں، سب کانوں کے برابر لائیں، سب ہاتھ کانوں کے برابر۔ خوب، یہ ایک حالت ہے، نیچے کر دیں مثلا۔ یہ مجھے تو دیکھ رہے ہیں آپ سب، کانوں کے برابر جب انسان ہاتھ لاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مال ہو اور کوئی آپ سے چھیننا چاہتا ہے یہ مال، یا تو
बंदूक की नाल पे सबका काम होते हैं ना, करते रहते हैं ना, आए दिन सुनते रहते हैं, होता रहता है। खूब, सबसे पहले क्या कहता है? हैंड्स अप। हैंड्स अप जब करते हैं तो इतना ही हाथ ऊपर लाते हैं ना, हाथ इतना ले ऊपर, फिर वो आकर तलाशी लेता है कि आपके पास कुछ है या नहीं। खूब, हैंड्स अप का क्या मतलब होता है? वो हैंड्स अप, इंग्लिश में हैंड्स अप कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं ऊपर कर लो, वो एक ही माना है। हाथ ऊपर करने की ये अलामत किस चीज की है? सरेंडर, सरेंडर का। और खोलें थोड़ा इसको, मेरे पास कुछ ना, पास तो बहुत कुछ है। हाथ ऊपर करने का मतलब नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। हाँ, सही कह रहे हैं, आगे बढ़ते जाए, रुके नहीं। मेरे हाथ खाली है, मैं कुछ भी नहीं, आप भी देखो मेरे पास कुछ नहीं। ना, ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कि जो कुछ मेरे पास है मैंने उससे हाथ उठा लिया है, अब वो सब तेरा है। अगर तूने किराया छोड़ा तो ठीक है, वरना पैदल चला जाऊंगा। यही माना होता है ना इसका। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी दस्तबरदार होना। आपकी मसलन कोई चीज है और किसी ने आपको कहा कि आप इससे दस्तबरदार हो जाए। दस्तबरदार होना किसे कहते हैं? दस्त बरदार यानी कोई हैंड्स अप, दस्तबरदार यानी हैंड्स अप, ये मुहावरा है। आपको पूछते हैं कि आगा कल तक तो आप वहां नजर आते थे, आज नहीं, आप कहते हैं मैं दस्तबरदार हो गया हूं। अंजुमन का झगड़ा चल रहा था, मैं सेक्रेटरी था, सदर था, मैंने देखा ये रोज रोज का झगड़ा है, तो मैं क्या हो गया? दस्तबरदार हो गया, यानी मैंने हाथ उठा लिया। मैंने कहा अब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये संभालो, आपका अपना है। दस्तबरदार होना यानी छोड़ देना, अपना हक उठा लेना, अपना दावा वापस ले लेना, इसलिए होता है ना ये। खूब, अब ये तो मैंने समझाने के लिए, दस्तबरदार होना समझाने के लिए, तो उससे बाहर आ जाए, अभी वो गन पॉइंट से वापस आ जाए। अभी तो बाज वहीं रुके रहते हैं, साथ चलते नहीं है। अब उस मिसाल से वापस आ जाए। कहां आ जाए? इबादत में आ जाए, नमाज में आ जाए। नमाज का तरीका आपको क्या बताया गया? नियत करो, किसकी? मालिक की। कौन हो तुम? अब्द। अब्द हो, इजहार इबादत करो। इबादत यानी इजहार उबूदियत। बंदा हो, बंदा यानी जिसका कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है, इसका इजहार करो। इजहार करने के लिए खड़े हुए हैं, नियत की। किसकी नियत की? मालिक की नियत की। अब दस्तबरदार हो जाओ, किसका नाम लेकर? उसी मालिक का नाम लेकर, अल्लाहु अकबर, साथ ही दस्तबरदार हो जाओ। जब मालिक का नाम जबान पर आया तो हाथ उठा लो और कहो कि खुदा, अल्लाहु अकबर का क्या माना है? सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा है उसके मुकाबले में कोई भी बड़ा नहीं है। नहीं कि उसके मुकाबले उसके बाद कुछ छोटे बड़े हैं, ना, उसके बाद उसके मुकाबले में कोई बड़ा नहीं है। उस सबसे बड़े के मुकाबले में मैं दस्तबरदार हो गया हूं। किस चीज से दस्तबरदार हुए? किस चीज से दस्तबरदार हुए? हर चीज से दस्तबरदार हुए। ऐ अल्लाह, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। मैं दस्तबरदार तेरे सामने, मैं बंदा हूं तेरा, तेरी मखलूक हूं। तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। तूने सबसे पहले मुझे जिंदगी दी है, हयात दी है, जान दी है, जिस्म दी है, रूह दी है, अकल दी है, होश दिया है, शऊर दिया है, सेहत दी है, सलामती दी है, सब कुछ दिया। मैं सबसे, तेरे बारगाह में सबसे दस्तबरदार। तेरी बारगाह में मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ आबिद हूं तेरा, सिर्फ। मैं नहीं कहता मुझे क्या क्या मान, मैं कहता हूं सिर्फ मुझे अपनी बंदगी में कबूल कर ले। यानी जो मैं हर चीज से दस्तबरदार हुआ हूं, मुझे उन्हीं में शुमार कर जो तेरे सामने हर चीज से दस्तबरदार है। तू मालिक है हर चीज।
اور جو عبد ہو اور دستبردار نہ ہو، مالک کے سامنے دستبردار نہ ہو، اس کو غاصب کہتے ہیں، اس کو خیانت کار کہتے ہیں۔ عبادت نہ کرنے والا کون ہے؟ جو مالک کے سامنے دستبردار نہیں ہوتا، غاصب ہے۔ کیوں عبادت؟ خدا کو کیا فائدہ ہے ان عبادتوں کا؟ ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدوں کو چھوڑو۔ عبادتیں فائدے نہیں ہیں، عبادتیں اظہار حقیقت کا نام ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم سچ بولتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ چونکہ اگر سچ بولتے ہو تو سب سے بڑا سچ بولو، کیا؟ کہ میں بندہ ہوں۔ کہہ دو مالک کو میں بندہ ہوں، پتہ چل جائے گا سچ بولتے ہو۔ جس کی زبان سے یہ سچ نہیں نکلتا اس کی زبان سے کوئی اور سچ نہیں نکل سکتا۔ یہ پہلا سچ ہے جو انسان سے ادا ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں دستبردار ہوں تیری بارگاہ میں، میرا کچھ بھی نہیں، میری بندگی بھی عطا میری نہیں، تو نے مجھے بندگی سکھائی ہے، تو نے۔ پڑھیں دعائیں، آئمہ خدا کی دعائیں پڑھیں۔ آئمہ خدا وہ عبد انسان ہے جو اوج عبودیت پر فائز ہے، اوج عبودیت پر۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ الہی کفا کفا لی فخرا، میرے لیے یہ فخر ہے کہ ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى لِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ اثر ہے عبودیت کا، یہ اثر ہے کہ جب انسان خدا کے سامنے عبد ہو جاتا ہے، غیر خدا کے سامنے پھر نہیں ہوتا۔ یہ اثر ہے عبودیت کا، بندگی کا۔ اور جو خدا کے سامنے دستبردار نہیں ہوتا وہ ہر ایک کے سامنے دستبردار ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک سجدہ نہیں کرتا اس کو ہزار سجدے ہزاروں خداؤں کے سامنے کرنے پڑتے۔ ابھی بہت کہتے بھی ہیں نا، یہ ہے بھی آج کے حالات جو عالمی حالات ہیں، باخبر ہیں کسی حد تک۔ آپ ایک شخص کہہ رہا تھا ایران کے پریزیڈنٹ کا نام لے کر کہ قد چھوٹا ہے ان کا، دیکھا ہے نا آپ نے تصویر میں، چھوٹا سا قد ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ 5 فٹ کا چھوٹا سا صدر کسی سے ڈرتا نہیں ہے، نہیں ڈرتا نا، واقعا نہیں ڈرتا۔ یعنی جن طاقتوں کے خوف سے دوسرے لرز رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ جو حصول کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر پوری دنیا کا دباؤ ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو حاصل کر کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بنی بنائی پڑی ہوئی ہے ابھی، اور انہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک انہوں نے حاصل نہیں کی۔ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق یہی ہوتا ہے کہ اگر خدا کے سامنے کانپ جائے پھر غیر خدا کے سامنے نہیں کانپتا، اور جو خدا کے سامنے نہیں لرزتا اس کو ہر ایک کے سامنے لرزنا پڑتا ہے، ہر ایک کے سامنے لرزنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہے، یہ طے ہے۔ اب یہ بڑے بڑے کش، یہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بڑے وڈیرے اور بڑے وہ ہیں، سیٹھ اور نواب اور فلاں جاگیردار، جو عوام کے سامنے آ کر سجدے کرواتے ہیں، خود ان کو جا کر دیکھو جس طرح کا سجدہ پا رہے ہیں، اس سے بدتر سجدہ خود کرتے ہیں، بدتر سجدہ کرتے ہیں۔ لوگ ان کے پاؤں پڑتے ہیں، یہ دوسروں کے جوتوں پہ پڑتے ہیں۔ یہ جوتا پرست ہے، یعنی دوسرے ان کو اپنا پاؤں بھی گوارا نہیں کرتے۔ بعض بہت تاریخی اسلامی شخصیتوں کے بارے میں ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی انہوں نے، علی کو خلیفہ خدا نہیں مانا، علی کو امام نہیں مانا، چوتھا بھی نہیں مانا۔ یہی شخص جس نے امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، یہی بعد کے زمانے میں زندہ رہا
اور حجاج ابن یوسف کا زمانہ آ گیا، اس جلاد کا، بڑھاپے میں 100 سال کی عمر اس کی ہو گئی، داڑھی سفید اس کی، اس وقت یہ گیا اور جا کر اس نے تقاضا کیا کہ مرنے سے پہلے پہلے خلیفہ کی بیعت کر لوں۔ اس وقت عبد الملک مروان کا بیٹا یہ اس وقت خلیفہ تھا، یعنی شہنشاہ، بادشاہ تھا۔ تو اس کو اس وقت 100 سال میں خیال آیا کہ مرنے سے پہلے پہلے میں بیعت کر کے مروں گا، جنت چلا جاؤں، جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد حج کرنے چلے جاتے ہیں، اس کو بھی اب خیال آیا کہ میں مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لوں، چونکہ زندگی میں تو نہیں کی میں نے بیعت۔ اس نے وقت لیا، ٹائم لیا، اس نے پہنچ گیا جہاں وہاں پر، تو خلیفہ تو اس نے کہا کہ اس کو بوڑھے کو آنے کی ادھر ضرورت نہیں ہے، اس کو کہیں اور ہی مشکل، تو کہا کہ اسی حجاج کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو۔ یہ گیا حجاج کے پاس، وہ اس وقت شراب پی رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں شراب پکڑی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ شرابی کو۔ اب یہ صحابی اور صحابی زادہ اور فلاں فلاں بڑی شخصیت، اس نے حجاج کو کہا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اس نے کہا میں مشغول ہوں، دیکھتے نہیں ہوں، میرا ہاتھ مصروف ہے۔ اس نے اپنے جوتا آگے کیا، کہا اسی پر بیعت کر لو تم، اور اس نے اسی جوتے پر بیعت کی۔ جا عبرتیں ہیں یہ۔ یہاں اپنی قوم کو دیکھا آپ نے کس طرح اپنی قوم میں آتے ہیں، یا اپنے غریب عوام میں، فقیر عوام میں جب آتے ہیں فرعون بن کر آتے ہیں۔ امریکی ایئرپورٹ پر ان کی ٹوپیاں اتار لیتے ہیں، ان کی پتلونیں اتار لیتے ہیں، ان کی بیلٹ اتار لیتے ہیں۔ وہاں دیکھیے نا تصویریں آپ نے، جاتے ہیں جب وہاں پتلون ان کی اتار لیتے ہیں، وہاں پر ان کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں جھکے گا وہ ہر ایک کے سامنے جھکے گا، جو خدا سے نہیں ڈرے گا وہ ہر ایک سے ڈرے گا، اور جو خدا کا بندہ نہیں بنے گا، خدا کے سامنے بندہ نہیں بنے گا، وہ بندوں کے سامنے بندہ بنے گا۔ اور سب سے بڑی اور بری بندگی بندوں کے سامنے بندہ بنے۔ مالک کے سامنے بندگی یہ تو عیب نہیں ہے، یہ تو فخر ہے، مالک کے سامنے بندہ ہو انسان، لیکن جو مالک کے سامنے بندہ نہیں ہوتا وہ بندوں کے سامنے بندہ بن جاتا ہے۔ عبادت یعنی اظہار بندگی، اس کی کچھ شرعی حدود مقرر کی گئی ہیں تاکہ ہمیں بندگی کا ڈھنگ سکھائیں۔ یہ جو عبادتیں مثلا روز 5 دفعہ نماز پڑھو، چونکہ روز 5 نمازیں پڑھنے سے ہم بندگی کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں، نہیں یہ کہ 5 ٹائم پہ بندگی کرو اور نمازوں سے ہٹ کر بندگی نہیں کرنا۔ عمر ریاست جو کروائی جاتی ہے وہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کام کرو تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو جاری رکھنا۔ ایسا وہ شرعی عبادات جو متعین ہیں وہ صرف ہمارے اندر بندگی کی روح پیدا کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم بندگی کی طرف جائیں، ہم اظہار کریں اس بندگی کا، اور برملا اظہار کریں۔ اور یہ خدا کا فرمانا ہے کہ جو خدا کے سامنے بندگی کا اظہار کرے گا خدا بندوں کے سامنے اسے عزیز کر دے گا۔ یہ قانون، یہ ایسی بندگی ہے جس میں عزت ہے، ایسی بندگی ہے جس میں عزت ملتی ہے۔ اس لیے اور ہمیں نہیں لگتا، یعنی معصومین میں اوج بندگی ہے، معصومین میں بھی بعد از رسول اکرم کو شخصیت بندگی کے اوج پر نظر آتی ہے، امیر المومنین کی شخصیت ہے، اس اوج پر فائز ہے بندگی کی۔ امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ اے خدایا تو وہی رب ہے، وہی مالک ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی رب ہے، تو بتا آیا علی وہی عبد ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ تو میرا پسندیدہ رب ہے، تو بتا علی بھی تیرا پسندیدہ عبد ہے یا نہیں؟ ایک شخص آیا حضرت سیدہ کی خدمت میں مدینے میں آ کر،
چونکہ وہی شیر خدا. ہم نے خیبر خندق سنی ہوئی ہے لیکن علی کی عبادت و بندگی کم سنی ہے ہم نے. چونکہ جو اب عبودیت و عبادت و بندگی جس کے اندر ہو وہ بندگی بیان کرے گا. تو خود جس کے اندر بندگی نہ ہو وہ بندگی بیان نہیں کر سکتا. شخص آیا حضرت سیدہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ انتظام کریں. گھبرایا ہوا, روانسا, آنسو نکلے ہوئے, چہرہ پریشان, رات کو سناٹے میں آدھی رات کو گھبرایا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ غم کی خبر. کیا غم کی خبر ہے؟ کہا کہ آپ کوئی انتظام کریں کفن و دفن کا, علی کی رحلت ہو گئی ہے, علی اس دنیا سے چلے گئے. جناب سیدہ پریشان نہیں ہوئی. وہ کہا کیا ہوا, کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا کہ میں گیا وہاں نخلستان میں, گزر ہوا کسی وجہ سے گیا میں وہاں, دیکھا کہ مجھے کچھ آواز آئی ہے, سرسراہٹ سی محسوس ہوئی ہے. کہا دیکھوں کون ہے, کیا کر رہا ہے. دیکھا جا کر تو امیر المومنین عبادت میں مشغول ہے, عبادت میں مشغول ہے. اور اس عبادت کے عالم میں کا میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ علی کے وجود پر لرزش طاری ہوئی, کپ کپی طاری ہوئی, اور پھر ایک فریاد نکلی اور علی زمین پر گر گئے. پھر میں قریب گیا, میں نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہے, اس لیے میں دوڑا ہوا آپ کے پاس آیا کہ اس دنیا سے چل بسے ہیں. جناب سیدہ نے ایک تبسم فرمایا اور کہا کہ مومن جا کر آرام کر, آدھی رات ہو گئی ہے. تو نے آج علی کی رحلت دیکھی ہے, زہرا ہر شب علی کی رحلت. تجھے نہیں پتا کہ علی جب بارگاہ خدا میں ہو علی کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کیا کیفیت. یہ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو تیر لگا تھا جنگ میں اور لوگ پریشان تھے کہ تیر کیا کریں. رسول اللہ نے فرمایا جب نماز میں ہو تو نکال لینا. کیوں جب نماز میں ہو؟ اس لیے کہ اب جب مالک کے سامنے ہوتا ہے پھر تیر کی طرف توجہ, صرف مالک کی طرف توجہ ہوتی. یہ راز ہے علی کی شجاعت کا. علی کیوں کسی سے نہیں ڈرتے تھے غیر اللہ سے؟ چونکہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے. یہی راز ہے شجاعت امیر المومنین. ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولا آپ بہت شجاع ہیں, بڑے بہادر. حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے. فرمایا کہ اگر نہ ڈرنا بہادری ہے تو مجھ سے بڑا بہادر ہے. نہ ڈرنے کو اگر بہادری کہتے ہیں. حیران ہوا کہ میں کیسے ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں, تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. تو نہ ڈرنا تو بہادری نہیں ہے, ڈرنا اور نہ ڈرنا بہادری ہے. یعنی اللہ سے ڈرنا, مالک سے ڈرنا, غیر اللہ سے نہ ڈرنا, یہ بہادری ہے, یہ شجاعت. یہ تھا عظمت, راز شجاعت علی. علی کی شجاعت کا راز مولانا روم کے بقول کے باورچی خانے کا نتیجہ نہیں تھا. یعنی کہ کھانے پینے سے پہلوانی آئی. وہ شجاعت بندگی سے پیدا ہوتی ہے, بندگی سے پیدا ہوتی ہے. اور جو بندہ تر ہے وہ خدا کے بارگاہ میں عزیز تر ہے. اس کی اب داستان طویل ہے, یہ موضوع گفتگو. اب توجہ کریں کہ اگر انسان معرفت اپنی, ہمیں اگر اپنی معرفت ہوتی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, ہمیں اگر اپنی معرفت ہوتی تو ہم میں نہ کہتے, اپنی معرفت ہوتی انا نہ کرتے, اپنی معرفت ہوتی پتہ ہوتا کہ ہم بندہ ہیں. اگر اپنی معرفت ہوتی اور اپنی بندگی کا علم ہوتا, اس بندگی کا اظہار کرتے. اور بندگی کا اظہار مالک کے سامنے کرتا ہے جب انسان, تو مالک کو دونوں اس سے معزز ہوتے ہیں. توجہ کریں, جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنا بچپنا ظاہر کرتا ہے, بچگانہ باتیں کرتا ہے, بچگانہ سی بات کرتا ہے. ماں کہتی ہے پھر کہو, خوش ہوتی ہے نا ماں, کہتی ہے نا کہ پھر بولو پھر بولو. مثلا وہ توتلی سی زبان میں بولتا ہے بچہ ماں کے سامنے, ماں کو وہ زبان بہت پسند ہے. ماں پھر کہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کہو. وہ امی کہتا ہے مثلا پھر کہتے پھر کہو.
وہ اس طرح بچہ بھی شوق سے کہتا ہے، پھر کہتا ہے ماں. اب تو مالک کو بھی پسند ہے کہ بندگی کرے، اور جب ایک دفعہ بندگی کرتا ہے مالک پھر کہتا ہے ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو. اور بندے کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے اس بندگی کے اندر، مالک کے سامنے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، ورنہ غیر مالک کے سامنے بندگی کرنے میں لذت نہیں ہے، ذلت ہے اس کے اندر، کباہت ہے، اسے لذت نہیں، تلخی ہے اس کے اندر. جو گردن دوسروں کے سامنے جھکتی ہے اس میں لذت نہیں ہے، لیکن جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے اس میں لذت ہے. اس وجہ سے یہ بھی روایت میں ہے کہ خدا اگر کسی انسان کو سب سے بڑی سزا دینا چاہے، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ خدا اس انسان کے دل سے اپنی عبادت کی لذت نکال لیتا ہے. سب سے بڑی سزا. اس سے رزق نہیں چھینتا، اس سے نعمتیں نہیں چھینتا. یہ سب سے بڑی سزا. جن سے رزق چھینتا ہے ان کو تھوڑی سزا ہے، چھوٹی سزا ہے. سب سے بڑی سزا جس کو دیتا ہے اپنی عبادت کی لذت دل سے نکال دیتا ہے. اور جس کے دل سے خدا کی عبادت کی لذت نکل جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ رسوا ہے، خوار و ذلیل ہے. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عبادت دے، ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے، اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے، اور ان عبادتوں کے اندر عبودیت کے اندر لذت عطا فرمائے. ظاہراً وقت ابھی کافی گزر گیا ہے، اگر ہے تو ایسا سلسلہ سوالن جوابن جو اگر کا ॻाल्हि سوال हुजे या साईं जी मौज़ूअ मां का ॻाल्हि सम्झी न सघियो हुजे त उहो पुछी सघे थो. سوال ظاہر نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے. اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد وعلی محمد، بحق قرآن ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کا قرب عطا فرما، اپنی بارگاہ میں توفیق بندگی و اطاعت نصیب فرما. خدا بندہ بحق محمد وعلی محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. ملت عراق کی نصرت فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما. حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ و سامان میں محفوظ فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے امان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.